السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل قرآن ایجوکیشن ٹیچ بائی وجیہہ۔ آج کا لیکچر سٹارٹ کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ اور جب، قَالَ کہا، ربک تیرے رب نے، للملائکۃ فرشتوں سے، انی جاعل کہ یقیناً میں بنانے والا ہوں، فی الارض زمین میں، خلیفتاً ایک خلیفہ۔ قالوا تو انہوں نے کہا تھا کہ اتجعل کیا تو مقرر کرے گا، فیہا زمین میں، من یفسد اس کو جو فساد کرے گا، فیہا اس میں، ویسفک الدماء اور خون ریزیاں کرے گا، ونحن جبکہ ہم، نسبح تسبیح کرتے ہیں، بحمدک تیری حمد و ثنا کے ساتھ، ونقدس لک اور تقدیس کرتے ہیں تیری۔ قال اللہ نے فرمایا، انی یقیناً میں، اعلم جانتا ہوں، ما جو کچھ، لا نہیں، تعلمون تم جانتے۔ وعلم اور سکھائے اللہ نے، آدم علیہ السلام کو، اسماء نام، کلہا سب چیزوں کے، سب کے، ثم پھر، عرضہم پیش کیا ان کو، علی الملائکۃ فرشتوں کے سامنے، فقال اور فرمایا، انبئونی بتاؤ مجھے، باسماء نام، ہؤلاء ان کے، ان اگر کنتم ہو تم، صادقین سچے۔ قالوا انہوں نے عرض کیا، فرشتوں نے عرض کیا، سبحانک پاک ہے تیری ذات، لا نہیں، علم لنا ہمیں علم، الا مگر، ما اسی قدر جتنا، علمتنا تو نے سکھایا ہمیں، انک انت بے شک تو ہی ہے، العلیم سب کچھ جاننے والا، حکیم بڑی حکمت والا۔ قال اللہ نے فرمایا، یا آدم اے آدم علیہ السلام، انبئہم بتاؤ ان کو، باسمائہم نام ان کے، فلما پھر جب، انبأہم بتا دیے آدم علیہ السلام نے فرشتوں کو، باسمائہم نام ان سب کے، قال تو فرمایا، علم کیا نہیں، اقل کہا تھا، لکم تم سے، انی کہ بے شک میں ہی، عالم جانتا ہوں، غیبہ سب راز، السماوات آسمانوں کے، والارض اور زمین کے، وعالم اور جانتا ہوں، ما جو کچھ، تبدون تم ظاہر کرتے ہو، وما اور جو کچھ، کنتم تم، تکتمون چھپا رہے ہو۔ ان آیات سے معلوم ہوا کہ فرشتے ایک الگ مخلوق ہیں اور وہ انسان کی پیدائش سے پہلے موجود تھے۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایمان کی تعریف میں اللہ پر ایمان کے بعد فرشتوں پر ایمان کا ذکر فرمایا ہے۔ اب ان آیات میں خلیفہ کا ذکر آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں ایک خلیفہ بناؤں گا زمین میں، ٹھیک ہے۔ خلیفہ کیا ہوتا ہے؟ جو کسی کی موت کے بعد یا اس کے غائب ہونے کی صورت میں اس کا جانشین بنے، یا تمام امور خود سر انجام نہ دے سکنے کی صورت میں بعض معاملات اس کا نائب دیکھے تو وہ اس کا خلیفہ ہوتا ہے۔ یہاں خلیفہ سے اللہ کا خلیفہ مراد لینا درست نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو اپنے کاموں میں کسی کی مدد کی ضرورت نہیں، وہ کسی کا محتاج نہیں، نہ اللہ تعالیٰ کو موت آنی ہے اور نہ ہی وہ غائب ہے، بلکہ بقول ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ، قوما یخلف بعضهم بعضا قرنا بعد قرن جیلا بعد جیل، یعنی خلیفہ سے ایسے لوگ مراد ہیں جو نسل با نسل ایک دوسرے کے جانشین بنیں گے۔ اسی طرح سے خلیفہ سے مراد صرف آدم علیہ السلام نہیں بلکہ پوری نوح علیہ السلام ہے۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ زمین میں فساد اور خون بہانا آدم علیہ السلام کا کام نہیں بلکہ اولاد آدم کا کام تھا۔ فرشتوں کو انسان کا زمین میں فساد کرنا کیسے معلوم ہوا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ خود اللہ تعالیٰ نے انہیں بتا دیا تھا۔ دلیل ان کا یہ کہنا ہے کہ ہمیں کچھ علم نہیں مگر جو تو نے ہمیں سکھایا۔ فرشتوں کا سوال اعتراض کے لیے نہیں بلکہ انسان کی پیدائش کی حکمت معلوم کرنے کے لیے تھا۔ اب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو سب چیزوں کے نام بتائے تھے۔ اگر مثال کے طور پر اگر کسی کو ورک شاپ کی ذمہ داری دینی ہو تو اسے تب ہی دیں گے نا جب اسے ان اوزاروں کے بارے میں پتہ ہوگا جو کہ ورک شاپ میں یوز ہوتے ہیں۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے زمین کی اشیاء کے نام آدم علیہ السلام کو سکھائے اور فرشتوں پر واضح کیا کہ زمین کی خلافت کے لیے صرف تسبیح و تقدیس کافی نہیں بلکہ علم اسماء بھی ضروری ہے، جو آدم علیہ السلام کو عطا کیا گیا ہے، فرشتوں کو نہیں۔
رہی اب یہ بات کہ فرشتوں کو یہ علم کیوں نہیں دیا گیا اور انہیں زمین کی خلافت کیوں نہیں سونپی گئی، تو اس کی حکمت اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتے ہیں۔ فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون، بے شک میں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ اس سے معلوم ہوا کہ فرشتوں کا علم جزوی ہے، وہ غیب کا علم نہیں رکھتے، غیب اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا جو شخص تمہیں کہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غیب جانتے تھے تو بلا شبہ اس نے جھوٹ کہا، اللہ تعالیٰ تو فرماتا ہے کہ اس کے سوا کوئی غیب نہیں جانتا۔